Assalamu alaikum students. Today we are on our 20th lecture اور آج کا جو لیکچر ہے اس کا جو مین فوکس ہے وہ کوپنگ وتھ اسٹریس پہ ہے. ایز آئی مینشن ان دا لاسٹ چیپٹر آلسو کہ ہمارے آگے کے جو لیکچرز ہوں گے وہ اسٹریس کی کوپنگ کے اراؤنڈ اور اسٹریس کی مینجمنٹ کے اراؤنڈ ہوں گے. تو اس لیکچر کا آغاز جو ہے وہ میں ایک اسٹوری سے آپ سمجھ لیجیے، ایک کہانی سے یا ایک واقعے سے کرنا چاہوں گا. یہ جو واقعہ ہے یہ دو ایسے لوگوں کی اسٹوری ہے جنہوں نے سم واٹ سملر سچویشنس کو ڈفرینٹلی ایکسپیرئنس کیا اور ڈفرینٹ چوائسیز لی. پہلا شخص جو ہے اس کا نام تھا ڈیوڈ. ڈیوڈ نے ایک دن یہ ایکسپیرئنس کیا کہ اس کے چیسٹ پہ دیر از اے اسمال لٹل لمپ. لیکن یہ جو لمپ تھا اس میں کوئی ایسا کوئی اس کو کوئی درد یا تکلیف یا کوئی سوجن ایسا نہیں تھی، بٹ اٹ واز اے گروتھ جو آل آف اے سڈن اس نے ایکسپیرئنس کیا وہاں ہوئی. اور اس کے ذہن میں ایک دم سے یہ بھی خیال آیا کہ کہیں یہ جو ہے یہ کوئی کینسرس لمپ نہ ہو، کیونکہ اس کے والد کی جو ڈیتھ تھی وہ کینسر کی وجہ سے ہوئی تھی. تو اس کے ذہن میں یہ بھی ایک تھاٹ آیا. اور لیکن ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی سوچا کہ یہ تو شاید ویسے ہی کوئی ویسے کوئی گروتھ سی ہو گئی ہے، کوئی پمپل سا ہے شاید، تو چلو میں اس کو ہر روز فیل کر کے ٹٹول کے دیکھوں گا کہ آیا اس کا سائز جو ہے وہی رہتا ہے، یہ گرو ہوتا ہے، یا اس میں کوئی درد ہونی تو نہیں شروع ہو جاتی. But while he was doing all this and going through all this, he was also somewhat worried about this new sort of thing happening in his life. لیکن in spite of this اس نے اس ایکسپیرئنس کو اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنے فزیشین کے ساتھ شیئر نہیں کیا. اس نے ایک ہفتہ تقریباً اس نے اس چیز پروسیس کو اس پمپل کو کہہ لیجیے یا اس گروتھ کو کہہ لیجیے، ہر روز وہ اس کو فیل کرتا تھا جسٹ ٹو بی شیور کہ آیا اس میں کوئی چینج تو نہیں آ رہی. تو یہ اس کے لیے ایک اسٹریسفل ٹائم تھا، کیونکہ ایک سسپینس کا ٹائم تھا. اس طرح کی کنڈیشن میں انویریبلی وین یو آر ویٹنگ اور یو آر مانیٹرنگ اے سرٹن گروتھ ان یور باڈی، تو وہ انویریبلی اس کی وجہ سے کافی جو اسٹریس پیدا ہوتی ہے. اور اس اسٹریس کی وجہ سے اس کی جو نیند تھی وہ خاص طور پہ کافی افیکٹ ہو گئی، اور وہ سوچوں میں سارٹ آف گمسم رہنا اس نے شروع کر دیا. کوئی تقریباً ہفتہ 8-10 دن گزارنے کے بعد اس نے پھر اپنی بیوی سے بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ کہ اس طرح مجھے گروتھ سی ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ میں نے کیونکہ اس کو 8-10 دن مانیٹر بھی کیا ہے اور یہ جوں کی توں ہے، تو میرے خیال میں ہمیں کسی فزیشین کو دکھانا چاہیے. تو یہ تو ڈیوڈ کی سٹوری تھی کہ اس نے آخر ڈیسائیڈ ایک ہفتے کے بعد کیا کہ ہم کسی فزیشین کو دکھا لیتے ہیں. اس کے برعکس there was another man، اس کی بھی somewhat similar سٹوری تھی. اس شخص کا نام جیک تھا. جیک نے بھی ایک دن اپنے چیسٹ پہ اسی طرح کا ایک لمپ ایکسپیرئنس کیا. وہ اس کی وجہ سے کچھ پریشان بھی رہنا شروع ہو گیا، لیکن وہ اتنا ریشنلی اس نے اس ساری چیز کو نہیں لیا، اتنے آبجیکٹیولی نہیں لیا جتنا کہ ڈیوڈ نے اس چیز کو لیا تھا. جیک کا جو انیشیل رسپانس تھا وہ سم واٹ وہی تھا جو ڈیوڈ کا تھا کہ بھئی اچھا میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ رہتا ہے یا لمپ رہتا ہے یا چلا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے. لیکن اس نے ڈیوڈ کی طرح اس کو ریگولرلی چیک نہیں کرتا تھا. وہ کبھی کبھار کبھی یاد آ گیا تو چیک کر لیا، نہ آیا تو نہ کیا. اور اکثر اوقات وہ اپنے ساتھ بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی یہ کہہ کے بھلا لیتا تھا کہ بھئی یہ تو ویسے کوئی شاید کوئی رف سا اسپاٹ ہے یا ویسی کوئی چیز سی ہے، کوئی نتھنگ ہی جسٹ کیپٹ سیئنگ ٹو ہمسیلف کہ بھئی کوئی ایسی سیریس بات نہیں ہے، کوئی ایسی سیریس چیز نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اگلے کچھ مہینے تھے، کیونکہ جیک نے یہ چیز اپنے تک رکھی اور اس کو کچھ مہینوں تک اپنے تک رکھی، تو اس وجہ سے کہ اس نے نہ اپنی بیوی سے شیئر کیا نہ کسی اور سے شیئر کیا، اور کئی مہینے وہ اپنے اندر اس نے اس چیز کو رکھا، تو اس کی وجہ سے وہ بہت سی سٹریس میں سے گزرتا رہا. اور
یوں یوں اسٹریس اس کی بڑھی تو اس کے موڈ میں بھی چینج آنی شروع ہو گئی اور وہ بڑا موڈی سا ہو گیا اور اس کی نیند جو تھی وہ بہت ڈسٹرب ہو گئی اور اس کو اکثر شکایت ہیڈ ایک کی ہونی شروع ہو گئی اور کبھی ہیڈ ایک کبھی گردن میں پین اور وہ پریشان سا رہنا شروع ہو گیا. اس پہ اس کی بیوی نے اسے بار بار پوچھتی تھی کیا وجہ ہے تم پریشان کیوں رہتے ہو, تو وہ اکثر اوقات تو اوائڈ کر جاتا تھا اس ساری چیز کو. فائنلی اس نے اخیر میں کچھ مہینوں کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ چلو میں اپنے ایک دوست سے یہ چیز شیئر کرتا ہوں. تو اس نے اپنی بیوی سے بھی شیئر نہیں کیا بلکہ اپنے ایک دوست سے یہ ساری چیز شیئر کی. تو دوست نے کہا بھائی خدا کے لیے کسی فزیشین کو کنسلٹ کرو, وائی آر یو سٹنگ اوور سم تھنگ وچ ہیز بین دیئر فار سچ اے لانگ ٹائم. تو اس سے آپ کو کچھ دونوں سٹوریز میں سے یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ ہاؤ ٹو پیپل with pretty much the same sort of a condition, how they dealt with it in their own lives in a very different way. تو کئی دفعہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مسئلے کو کنفرنٹ کرتے ہیں, وہ ڈائریکٹلی اس کو کنفرنٹ کرتے ہیں اور ریشنلی اس سے ڈیل کرتے ہیں جس طرح ڈیوڈ نے کیا, اینڈ سم ٹائمز دے ڈو ناٹ جس طرح جیک نے کیا. تو یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ ڈیوڈ in a way was somebody who directly confronted the issue and Jack was somebody who did not directly confront the issue. تو ان دو آدمیوں کے لیے ان کا جو ایکسپیرئنس تھا اس میں ان کی جو اسٹریس, ہاؤ دے ڈیلٹ ود اسٹریس جو تھی وہ بھی واز اٹ واز اے ڈفرنٹ وے دیٹ دے ڈیلٹ ود دیئر اسٹریس. جیک نے کیونکہ اس لمپ کو فیس نہیں کیا دا وے ڈیوڈ ڈیڈ اٹ, تو اسٹریس کا زیادہ اثر جو تھا جیک کی لائف پہ پڑا کیونکہ وہ ہی اسٹیڈ ان دیٹ اسٹیٹ فار اے مچ لانگر ٹائم. اور اس کے ناٹ اونلی دیٹ ہی اسٹیڈ ان دیٹ اسٹیٹ فار اے مچ لانگر ٹائم بیکاز آف ناٹ شیئرنگ ان ٹائم, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز ہوئی وہ یہ کہ ہی ٹک اے مچ بگر رسک کہ جو گروتھ تھی اگر وہ میلیگننٹ ہوتی تو ظاہر ہے he would have lost some very valuable time, اور اس کی اگر وہ کینسرس ہوتی, اگر وہ میلیگننٹ ہوتی, 2 یا 3 مہینے جو اس نے انتظار کیا اس میں اس کا جو اسپریڈ اس کینسر کا یا گروتھ کا ہو سکتا تھا وہ بہت وسیع ہو سکتا تھا. تو لہٰذا ہمیں اس سچویشن میں یہ واضح طور پہ نظر چیز آتی ہے کہ ٹائملی فیصلے جو ہوتے ہیں وہ ہماری اسٹریس کو بھی کسی حد تک کم رکھتے ہیں, اور ہیلدی لوگ جو ہوتے ہیں وہ چیزوں کو ٹائملی طور پہ ڈیل کرتے ہیں, اور جو پرولونگڈ اسٹریس جو ہوتی ہے اس کا ایڈورس ایفیکٹ جو ہے وہ صحت پہ پڑتا ہے. ایڈورس ایفیکٹ سے مراد ہے کہ اس کا اچھا مثبت اثر انسان کی صحت پہ نہیں پڑتا. تو اس لیکچر میں, یہ جو آج کا لیکچر ہے, اس میں ہم یہ غور کریں گے کہ ہاؤ ڈو ڈفرنٹ پیپل ڈیل ود اسٹریس. تو اس ڈسکشن میں, اس لیکچر میں آپ کو اپنے کئی سوالوں کے جواب بھی ملیں گے, اور آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ ہینڈلنگ آف اسٹریس جو ہے وہ کیا پاسبل طریقے ہیں ٹو ہینڈل آر اسٹریس, اور اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ ایسے کون سے میتھڈز ہیں جو اسٹریس کی کوپنگ کے لیے زیادہ افیکٹو ہے ایز اپوز ٹو ادر میتھڈز وچ آر ناٹ سو افیکٹو. اور آنے والے لیکچرز میں ہم اس سے بیونڈ جا کے یہ بھی دیکھیں گے کہ ہاؤ کین وی مینیج آر اسٹریس, ہاؤ کین وی ریڈیوس آر اسٹریس, اینڈ ہاؤ کین وی live our life with marginal stress as opposed to maximum stress. Coping with stress. آپ سوچ رہے ہوں گے what does that mean? As we know, stress is a factor or is an experience that we all go through in our life. I mean, no matter what our age, چاہے ہم 2 سال کے ہوں یا 100 سال کے ہوں, we do experience stress in some form or the other. During childhood خاص طور پہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو ہماری اسٹریس ہوتی ہے وہ کچھ ایسے ایکسپیرئنسز کے راؤنڈ ہوتی ہے جو ہمارے لیے کچھ فیئرفل ہوتے ہیں. ہمیں ڈر لگتا ہے, جس طرح کوئی ایک چھوٹا بچہ جو ہے ہو سکتا ہے اس کو مرغی سے ڈر لگے, ذرا تھوڑا سا بچہ بڑا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو اندھیرے سے ڈر لگے, اس سے ذرا بڑا ہوتا ہے تو کئی دفعہ ہمیں اگر تھنڈر اسٹارم آئے یا بادل گرجے, اس سے ہمیں تھنڈر اسٹارم سے ہمیں ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے.
تو یہ جو ڈر کا پروسیس ہے اور یہ جو اسٹریس کا پروسیس ہے وہ گریجولی ایز وی موو آن ان ایج ہم ایک سچویشن کی اسٹریس کو ڈیل کرنا سیکھ لیتے ہیں تو ایک اس سے اگلی اسٹریس کی سچویشن ہماری زندگی میں آ جاتی ہے. تو آہستہ آہستہ ہم بچپن میں اپنے انیشل جو فیئرز ہوتے ہیں ہم ان کو ایک قسم کا ماسٹر کر لیتے ہیں اینڈ وی اوور کم دیٹ. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب ہم 4-5 سال کے یا 5-6 سال کے ہوتے ہیں تو پھر ہم اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو کئی دفعہ یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں اس سے نہیں ڈرنا چاہیے, میں بھی کسی زمانے میں ڈرتا تھا لیکن اب میں نہیں ڈرتا. تو آئی مین سو اس سے ہمیں ایک سینس آف ماسٹری ایون ایز اسمال چلڈرن ہوتی ہے. اب پھر سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ اچھا پھر کوپنگ کیا ہے, واٹ از کوپنگ. ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ کیونکہ جو اسٹرین ہے یا جو اسٹریس جو ہے وہ اس کے دو آپ کو جیسے پتہ ہے کہ دیر از ایموشنل اینڈ فزیکل اسٹرین دیٹ وی ایکسپیرئنس ان وین وی آر گوئنگ تھرو اسٹریس. اور یہ ایک لیول آف ڈسکمفرٹ سی, اٹس ناٹ اے ویری کمفرٹیبل ایکسپیرئنس, یہ ایک انر ڈسٹریس سی, ایک انر ڈسکمفرٹ سی جو ہے اس میں پیدا ہوتی ہے. تو لہٰذا ایک قدرتی سارٹ آف ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وی ایز ہیومن بینگس وی وانٹ ٹو اوائڈ سچویشنز, وی وانٹ ٹو ریڈیوس اسٹریس جو ہماری لائف میں آتی ہے. دس از اے ویری نیچرل کائنڈ آف اے فیکٹر کہ ایک انر ایک موٹیویشن سی ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے ٹو ریڈیوس اسٹریس. سو یہ جو چیزیں جو ہوتی ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں ٹو ریڈیوس اسٹریس, دس از واٹ از کوپنگ آل اباؤٹ. تو کوپنگ جو ہے وہ طریقہ کار ہے جس سے کہ ہم اپنے اندر کی اسٹریس کو, اپنے اندر کی انیزینس کو, اپنے اندر کی ڈسکمفرٹ کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کئی ڈیفینیشنز جو ہے وہ اوور دا ایئرز جو ہے ایوالو ہوئی ہیں. ڈفرینٹ سائیکالوجسٹ, ڈفرینٹ پیپل ہیو ٹرائیڈ ٹو ڈیفائن کوپنگ ان ڈفرینٹ مینرز, بٹ ہم اپنے پرپزز کے لیے, اس لیکچر کے پرپزز کے لیے وہ ڈیفینیشن پہ فوکس کریں گے وچ از مور ان لائن اینڈ کنسسٹنٹ ود دا وے وی ڈیفائن اسٹریس. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے اسٹریس کی بات شروع کی تھی تو ہم نے ایک اسٹریس کی ڈیفینیشن بھی دی تھی. ہم نے بات کی تھی کہ اسٹریس جو ہے یہ بیسکلی انوالوز ایک ایسی پرسیوڈ ڈسکرپنسی بٹوین دا ڈیمانڈس آف دا سچویشن اینڈ دا ریسورسز آف دا پرسن. اس میں ذہن میں رکھیں پرسیوڈ یہ ڈسکرپنسی کی بات تھی کہ کئی دفعہ ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعی وہ ڈسکرپنسی ہو, لیکن جو ایکسپیرئنس کرتا ہے شخص اس کے ذہن میں ایک پرسیوڈ یہ ڈسکرپنسی ہوتی ہے بٹوین دا ڈیمانڈس آف دا سچویشن اینڈ دا ریسورسز آف دیٹ دا پرسن ہیز. تو یہ اسٹریس کی ڈیفینیشن آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا ہم نے ذکر کیا تھا. تو جو کوپنگ کی ڈیفینیشن ہے وہ بھی اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ میں آپ کو دوں گا, اور وہ آپ کے اسکرین پہ بھی اس وقت سامنے آ رہی ہوگی. اس ڈیفینیشن کے مطابق کوپنگ از دا پروسیس by which people try to manage the perceived discrepancy between the demands and resources they appraise in a stressful situation. تو اس میں ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ جو ورڈ ایک یوز ہوا ہے نا مینیج, مینیجنگ دا اسٹریس جو ہے, یہ جو مینیجنگ دا perceived discrepancy جو ہے یہ مینیج بڑا کی ورڈ ہے. وہ اس لیے کی ہے کہ کیونکہ ایک چیز جو ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ اسٹریس کمپلیٹلی ایریڈیکیٹ یا ختم نہیں ہو جاتی, بلکہ اسٹریس کو بیسکلی ہمیں مینیج کرنا آنا چاہیے. تو مینجمنٹ آف اسٹریس جو ہے دیٹ از دا کی. جس طرح اور کئی کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں ہمارا بلڈ پریشر جو ہے, بلڈ پریشر تو رہے گا لیکن ہمیں بلڈ پریشر کو مینیج کرنا ہوتا ہے. اسی طرح اسٹریس کو بھی ہمیں بیسکلی مینیج کرنا آنا چاہیے. تو کوپنگ جو ہے یہ کئی دفعہ اٹ از ایمڈ ایٹ کریکٹنگ اور ماسٹرنگ دا پرابلم. وہ پرابلم جو اسٹریس کاز کر رہی ہوتی ہے ہمارے لیے, کئی دفعہ ہمیں اس کو کریکٹ کرنا پڑتا ہے کوپ کرتے ہوئے, اور کئی دفعہ ہمیں اسے ایک قسم کا اس کو ماسٹر کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کا جو نیگیٹو فال آؤٹ ہے وہ کم سے کم ہمارے لیے ہو. اور کئی دفعہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوپنگ کے دوران ہمیں ہمیں ڈائریکٹلی اس چیز کو اسکیپ یا اوائڈ کرنا ہوتا ہے
جو ہمارے لیے اسٹریس کا باعث بنتی ہے. مثال کے طور پہ ایک بچہ جس کو اسٹریس یا ٹینشن ایگزام کی ہوتی ہے, یو نو ہی مائٹ کوپ ود اٹ بائی فیلنگ نوزیٹیڈ اور فیلنگ سک اینڈ بائی اسٹیئنگ ایٹ ہوم. تو بچے کی کوپنگ کا میکینزم ایسا ہو سکتا ہے. تو وی ایٹ ٹائمس کوپ وتھ اسٹریس تھرو cognitive means and ways and behavioral transactions with the environment. So تو اسٹریس سے ڈیل کرنے کے لیے ہمیں کوگنیٹو اور بیہیویئرل ٹرانزیکشن ود دا انوائرمنٹ کرنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے. کہ مثال کے طور پہ لیٹس سے کہ یو آر اوور ویٹ, آپ کا وزن بہت زیادہ ہے, اینڈ یو اسموک سگریٹس, اور آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو یہ کہا ہے کہ بھئی اپنا وزن بھی کم کرو اور اسموکنگ چھوڑ دو. تو ڈفرینٹ وجوہات کی بنا پہ لیٹس سے کہ you are at a very high risk for developing a heart disease or a heart problem or hypertension. تو اب یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ in which you have a threat. Threat کیا ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. Threat کیا ہے کہ آپ کو ہارٹ ڈیزیز ہو سکتی ہے. Threat کیا ہے کہ جی anything can go wrong with you. So I mean these conditions, some of these conditions are such that they can cause a physical disability also, and some of them can also be fatal at times. So this obviously will then be a very stressful sort of a situation and a condition. But you don't think you can change your behavior. اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ یہ in spite of the fact that I know what my doctor is telling me, in spite of the fact I know what the medical and the health risks are involved, لیکن اگر یہ انسان کو ایک فیلنگ آ جائے, ایک ہیلپلیسنس کی فیلنگ آ جائے کہ میں اپنے بیہیویئر کو, اپنی سچویشن کو چینج نہیں کر سکتا, تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اوکے واٹ آر دی آپشنز دیٹ یو ہیو, ہاؤ ول یو بی ایبل ٹو کوپ ود دس سچویشن. اس سچویشن کو اگر آپ ذہن میں رکھ لیں تو سم پیپل وڈ کوپ ود سچ اے سچویشن بائی گیٹنگ مور انفارمیشن. وہ جاننا چاہیں گے اچھا کتنے سگریٹ پینے چاہیے, آیا پورے بند کر دینے چاہیے, یا میں ہاف اے پیک پی سکتا ہوں اگر میں ایک پیک پی رہا تھا, یا میں 2 سگریٹ پی سکتا ہوں, یا میں بالکل کچھ نہیں پی سکتا, یا تو اور کیا رسک فیکٹرز انوالوڈ ہیں, اور کیا سائنز اینڈ سمٹمز ہوں گے اگر چینج مجھ میں آنا شروع ہو جائے گی, آیا بلڈ پریشر میرا بڑھے گا تو کتنا بڑھے گا, اور مجھے اس کا کیا کرنا ہوگا. تو بیسکلی بائی سیکنگ مور انفارمیشن, وہ دا مور انفارمیشن دیٹ دے ول سیک, دا مور ریسیپٹیو دے ول بی فار چینج. تو ایک طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ بائی سیکنگ مور انفارمیشن we prepare ourselves to be able to bring around a change. کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو وہ اپنی بیماری کو ڈینائی کرنے کے جو موڈ میں ہوں گے, یا اس کی انٹینسٹی کو انڈرمائن جو کرنے کے موڈ میں ہوں گے, وہ کہیں گے یار ہے جرا ڈاکٹر ہے نا, لیٹس ناٹ گو ٹو دس ڈاکٹر. یہ تو ہر دفعہ جب میں جاتا ہوں یہ تو مجھے کہہ دیتے ہیں سگریٹ نہ پیا کرو, تو لیٹس فائنڈ آؤٹ اے ڈاکٹر جو کم از کم مجھے یہ نہ کہے دیٹ آئی شوڈ کوئٹ اسموکنگ. تو I personally know of people who have done that. I personally know of clients, my clients, who have shopped around for therapists جو کہ سپورٹ کریں گے ان کی کنڈیشن کو, ایز اپوز ٹو ایمفسائز کہ بھائی نہیں یو ہیو ٹو میک این ایفرٹ. اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو صحت کو کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو قسمت کی بات ہے, جی پیٹ کی بات ہے, وہ اللہ تعالیٰ پہ ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہر مسئلے کا جو حل ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو آئی تھنک اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ذہن دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے کہ ہم اس کو استعمال کر سکیں. تو اگر ہم ہر اس چیز کو جہاں پہ ہمیں ذہن استعمال کرنے کی ضرورت ہے, یا اپنے زندگی کے کچھ امپورٹنٹ ڈیسیژنز لینے کی ضرورت ہے, یا کچھ ایسے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے جن کا تعلق ہماری صحت سے ہے, اگر ہم اس کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں گے تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس پروسیس میں اپنے سے زیادتی کر رہے ہوں. تو یہ بھی کئی لوگ یہ بھی طریقہ اپنا لیتے ہیں. اور کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جب کسی پریشانی میں سے گزر رہے ہوتے ہیں اور بڑی امپورٹنٹ کسی سٹریس سے گزر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ایک قسم کی اپنی آنکھیں بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس چیز سے, اور ان کے آنکھیں بند کرنے کے جو طریقے ہیں وہ کئی دفعہ ویری کرتے ہیں. there are people for instance who would start to
you know, smoke a lot of cigarettes, for instance. There would be people who would start to maybe start to use some substance of abuse, یا کوئی الکوہول کا یوز کرنا شروع کر دیں گے, یا کوئی ایسی چیز جو ایک قسم کا ان کے دماغ کو معوف کر دے. اور معوف کیوں, وہ انکانشیسلی اپنے آپ کو معوف کیوں کرنا چاہ رہے؟ بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیل ود دا ریئل ایشو وچ از ایٹ ہینڈ. تو اس سے ہمیں کیا اندازہ ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں ایک چیز بڑی واضح طور پہ سامنے جو تصویر بن کے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ پیپل ٹینڈ ٹو ڈیل use different methods to manage and deal with their stress and cope with their stress. اور یہ جو مختلف طریقے کار ہیں, this is what is called coping process. تو یہ basically is what coping process is all about. تو اب جو چیز بڑی واضح ہو گئی اس سے وہ یہ ہے کہ کوپنگ پروسیس جو ہے یہ کوئی ایک چیز کا نام نہیں ہے, یہ کوئی ایک ایونٹ کا نام نہیں ہے, یا یہ ایک کسی طریقے کا نام نہیں ہے. کوپنگ جو ہے یہ ایک قسم کا ایسا پروسیس ہے وچ از این آن گوئنگ پروسیس. آن گوئنگ پروسیس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں انسان جو اسٹریس سے ڈیل کر رہا ہے وہ اپنی ذات سے اور اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ کانسٹنٹلی وہ اس کو ریویو کر رہا ہوتا ہے, اور وہ فیصلے کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے سچویشن ہے, کیا ریکوائرمنٹس ہیں سچویشن کی, کیسے مجھے اس سے ڈیل کرنا چاہیے, اور مجھے اپنے میں کیا چینج لانے کی ضرورت ہے, مجھے انوائرمنٹ میں کیا چینج لانے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک قسم کا اٹس این آن گوئنگ پروسیس. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک آن گوئنگ ٹرانزیکشن ہے بٹوین دا پرسن اینڈ بٹوین دا انوائرمنٹ. تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ریگارڈلیس آف دا سورس جو اسٹریس کی ہو, ایک کانسٹنٹ سی انٹریکشن, ایک کانسٹنٹ سا ریلیشن شپ اپنی ذات کے ساتھ اور اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ ہمیں مینٹین کرنا پڑتا ہے ٹو کیپ ری ایویلویٹنگ کہ ہماری نیڈس جو ہیں وہ کیا ہیں, اور ہمیں اپنی اسٹریسز سے, اپنی سچویشن سے, اپنی لائف سے کس طرح ڈیل کرنا ہے. سو ان کوپنگ ود دا تھریٹ آف سیریس illness فار انسٹنس, ایک کانسٹنٹ ہمیں اپنے آپ کی اپریزل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور صرف اپنی اپریزل نہیں بلکہ اپنے لائف سٹائل کی اپریزل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے آیا وہ جو ہے وہ کنڈیوسو ہے ہمارے لیے, آیا اس سے ہماری اسٹریس جو ہے وہ اس میں کمی واقع ہوگی یا نہیں واقع ہوگی, آیا اس سے ہمارے جو ریلیشن شپ ہیں اپنے سپورٹ سسٹم کے ساتھ آیا وہ بہتر بنیں گے یا وہ خراب ہوں گے. کیونکہ اکثر اوقات دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب ہم ان ریالٹیز کو, یہ جو انوائرمنٹ اور ہمارے درمیان جو سچویشنل ریالٹیز ہیں, اگر ان کا صحیح موازنہ نہ کریں, ان کی صحیح اپریزل نہ کریں, ان کی صحیح ایویلویشن نہ کریں, اور اس کے مطابق اپنے آپ کو نہ بدلیں, تو پھر ہماری ریلیشن شپ ود آر سپورٹ سسٹم, آر فیملی, آر ایکسٹینڈیڈ فیملی, وہ بھی خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور ہمارے جو ریلیشن شپ ہمارے اپنے پروفیشنل سپورٹ سسٹمز ہیں, جس طرح تھراپسٹ ہے, ڈاکٹر ہے, سائیکیٹرسٹ ہے, یا اور اس طرح کے جو پروفیشنل سپورٹ سسٹم ہمارے ہیں, وہاں پہ بھی ایک ڈیٹیوریشن آنی شروع ہو جاتی ہے. Now let's look at functions and methods of coping. One thing which is very clear, I'm sure for you by now, کہ there are many ways of coping with stress. کوئی ایک طریقہ نہیں ہے, but there are many ways of coping with stress. اور اسی وجہ سے because of this, researchers جو ہیں they have attempted to organize coping approaches on the basis of their functions and the methods that they use. تو functions of coping جو ہیں ان کے بارے میں according to Richard Lazarus and his colleagues, coping can serve two main functions. Lazarus کہتا ہے کہ کوپنگ جو ہے وہ دو پرپزز سرو کر سکتی ہے. پہلا پرپز کیا ہے کہ اٹ کین آلٹر دا پرابلم وچ از کازنگ دا اسٹریس, کہ وہ چیز جو اسٹریس کو کاز کر رہی ہے اس کو بدل دیا جائے. دیٹ از دا فرسٹ پرپز جو ہو سکتا ہے اس کا. اور دوسرا ہے کہ ٹو ریگولیٹ دی ایموشنل رسپانس, کہ پرابلم جو آپ فیس کر رہے ہیں اس کو دا وے یو آر ریئیکٹنگ ٹو اٹ ایموشنلی, اس رسپانس کو بدل دیا جائے. وچ مینس کہ پرابلم اپنی جگہ بے شک رہے,
لیکن ہاؤ یو اپریز اٹ, ہاؤ یو سی اٹ اینڈ ہاؤ یو ایموشنلی رسپونڈ ٹو اٹ, اس طریقہ کار کو بدل دیا جائے. تو یہ جو ایموشن فوکسڈ کوپنگ ہے, اس کا جو ایم ہے وہ بیسکلی رسپانسز کو کنٹرول کرنا ہے, ایموشنل رسپانسز کو کنٹرول کرنا ہے, سچویشن کو کنٹرول کرنا نہیں ہے. People can regulate their emotional responses in two ways. I mean, they can either regulate their emotional responses psychologically, جس کو ہم کہتے ہیں جی behaviorally وہ ان کو کر لیں, اور they can control their responses in terms of cognitive approaches کے ساتھ. تو یہ دو طریقہ کار ہے. اس کی مثال ایسے میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ فار انسٹنس کہ behavioral approaches کیا ہوں گی, کہ آپ بہت اسٹریس سے گزر رہے ہیں, تو one of the behavioral approaches that you start to smoke a lot of cigarettes to deal with your stress, or you start to drink alcohol to deal with your stress. یہ ایک behavioral sort of approach ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ cognitive approach کیا ہوگی, وہ یہ ہوگی کہ آپ ایک اپنے emotional support system سے support seek کرنا شروع کر دیں گے. تو emotional support system کو آپ involve کرنا شروع کر دیں گے. تو جو cognitive approach ہوتی ہے اس میں we try to change the meaning that we have for that experience or for that situation. I mean, for instance, ایک ایسی سچویشن آپ لے لیں کہ آپ کو بڑی اسٹریس ہے جاب کی وجہ سے, تو یو مے ڈیسائڈ ٹو quit your job, you may decide to leave your job and do some other work, تاکہ آپ اسٹریس کی وجہ سے آپ کی ہارٹ کنڈیشن اور خراب نہ ہو جائے. اسی طرح کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان I've come across couples, for instance, who have gone through a divorce experience, who have gone through a separation, and there, I've found that one of the spouse says to me later, Kaji, I've realized that I really did not need my spouse in my life. I wish I would have, decided to let go of her, or decided to move out of, my life much earlier, many years ago. تو اس طرح کی بھی ریئلائزیشن جو ہوتی ہے, اس سے بھی ہماری جو کوگنیٹیو تھنکنگ ہے جب وہ چینج ہوتی ہے, تو اس سے آر ہول پرسیپشن اراؤنڈ دا سچویشن جو ہے دیٹ ٹینڈس ٹو چینج. اسی طرح اندر کوگنیٹیو اپروچ, اگر ہم وہ جیک کی مثال کو ایک منٹ کے لیے ذہن میں دوبارہ لے کے آئیں, جہاں پہ he tried to deny that lump that he had on his chest, and he denied dealing with it, وہ بھی ایک طریقہ کار ہے. I mean, sometimes one tends to, you just sort of undervalue or underemphasize the condition that one is in, and that becomes our way of dealing with it. تو دیکھنے میں یہ آیا کہ people tend to use these approaches, خاص طور پہ یہ emotion focused approaches جو ہیں, when they particularly feel کہ جو change ہے وہ انوائرمنٹ میں نہیں لائی جا سکتی, بلکہ جو چینج ہے وہ اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے. اور اس کی ایک اور ایگزامپل جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ لیٹس سے اف somebody in the family dies, اس طرح کی سچویشن میں invariably we seek, what do? We seek emotional support, and not only that we seek emotional support, but we also involve ourselves, we engage in ourselves into doing whatever needs to be done with the burial and with arranging everything and whatever is required. تو یہ جو سب کچھ ہے یہ کیا ہے, یہ بھی ایک طریقہ کار ہے ہمارا to deal with a stressful situation. اسی طرح دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کئی سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ ہم we believe کہ جو ہمارے ریسورسز اویلیبل ہیں وہ are not adequate, اور ہمارے جو اسٹریسز ہیں وہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. تو اس طرح کی سچویشنز میں پھر ہمیں اپنے آپ کو چیزیں سمجھانی ہوتی ہیں, اور اپنے اندر ایک چینج لانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم اس اسٹریس کو اپنے لیے منیمائز کر سکیں. اسی طرح آپ مثال لے لیں, اکثر اوقات ہم ایز پیرنٹس ہم بہت پریشر ڈالتے ہیں کئی دفعہ اپنے بچوں پہ, بھئی یو شوڈ آلویز گیٹ اے گریڈ, کہ ہمیشہ اے گریڈ ہی آنا چاہیے, بی گریڈ نہیں آنا چاہیے. اور اگر لیٹ سے کہ ہم یہ ایکسپیرینس کرنا شروع کر دیں ایز اے پیرنٹ کہ نہیں وہ بچے کا اے گریڈ نہیں آ رہا, اور بچہ بھی ایکسپیرینس کرنا شروع جب کر دیتا ہے کہ یہ کیا پیرنٹس میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ اے گریڈ اے گریڈ اے گریڈ,
اور میں تو ایفرٹ کرتا بھی ہوں تو اے گریڈ نہیں آتا. تو پھر اگر یہ چیز دیر تک چلتی رہے تو وہ بچے کے لیے کافی اسٹریس کا باعث بن سکتی ہے, اور بچہ پھر اس اسٹریس کو کوپ کرنے کے لیے کئی دفعہ یہ اپنے آپ کو کہنا شروع کر دیتا ہے کہ آئی ریئلی ڈونٹ نیڈ ٹو لسن ٹو واٹ مائی پیرنٹس آر سیئنگ, آئی ڈونٹ نیڈ دیئر سپورٹ, آئی ڈونٹ نیڈ دیئر لو, آئی ڈونٹ نیڈ دیئر اپروول. آئی مین یہ وہ ڈائلاگ ہے, یہ وہ باتیں ہیں جو بچہ جو ہے کئی دفعہ اس سچویشن سے ڈیل کرنے کے لیے اپنے لیے استعمال کرتا ہے. ناؤ آئی لائک ٹو مینشن دا سیکنڈ ٹائپ آف جو کوپنگ ہے. پہلی تو آپ کو بتایا تھا ایموشن فوکسنگ کوپنگ تھی. دا سیکنڈ ٹائپ از کالڈ پرابلم فوکسڈ کوپنگ. تو پرابلم فوکسڈ کوپنگ جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کا جو ایم ہے دیٹ از ایٹ ریڈیوسنگ دا ڈیمانڈس جو اسٹریسفل سچویشن کی ہوتی ہیں and expanding the resources that a person has to. So in other words, how we deal with the situation, uski expansion jo hai, that is the purpose, behind problem focused coping, approach. Everyday life situations jo hain, unme hame beshumar aisi situations nazar aati hain where we use problem focused coping. I mean for instance, مثال کے طور پہ اگر ہماری ٹینشن یا ہمیں بلڈ پریشر رہنا شروع ہو جائے اپنے کام کی نوعیت کی وجہ سے, اس میں نوائز فیکٹر کی وجہ سے یا اس کے انوائرمنٹ کی وجہ سے یا وہاں کے ماحول کی وجہ سے, تو وی مے ڈیسائڈ ٹو کوئٹ دا جاب. ناؤ دیٹ از a problem focused coping approach, وہ آپ کہلائے گی کہ when we have decided to quit a job because of the stress that the job was creating for us, that's ایک ہم نے concrete step اٹھا لیا اور جس سے ہم چینج لے آئے. اسی طرح مثال کے طور پہ اگر ایک اور ایسی سچویشن ہے جہاں پہ ہمیں بینک سے ہم نے کچھ لون لیا ہوا ہے اور ہم نے اس لون کو دوبارہ سے پلان آؤٹ کرنا ہے, کچھ ری اسکیجولنگ اس کی کرانی ہے اور اپنی ضرورتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ری اسکیجولنگ کرانی ہے, اور اس کے لیے ہم ایکٹیولی جا کے بات چیت کرتے ہیں, تو وہ بھی ایک پرابلم فوکس میکانزم ہے چیز سے کوپ کرنے کا, کیونکہ ہم اپنی سچویشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے ایک ایسا اسٹیپ اٹھایا جو ضروری تھا. اسی طرح آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں, آپ یہ ریئلائز کر لیتے ہیں کہ جی میں کیونکہ ساتھ ساتھ پڑھ نہیں رہا ہوں اس لیے میری ٹینشن بہت بڑھ گئی ہے, تو یو میں ڈیسائڈ کہ نہیں مجھے آج سے ایک ٹائم ٹیبل بنا کے ایک اسکیجول بنا کے ہر روز 4 گھنٹے بیٹھ کے پڑھنا ہے. تو دس ول آلسو بی پارٹ آف this will be a problem focused way of dealing with your realization and with your situation which was otherwise causing stress. اسی طرح ہم اپنے کریئرس کو پرسو کرنے کے اراؤنڈ ویدر ہم نے سائیکالوجسٹ بننا ہے یا اکانومسٹ بننا ہے یا جو بھی بینکر بننا ہے, we may choose a career and جو is more in line with reducing our tension. اسی طرح کئی دفعہ ٹریٹمنٹ کے اراؤنڈ ہمیں اسٹریس ایکسپیرینس ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی should we reach out for a psychological treatment or should we go out and get a treatment of a psychiatrist and get medicines. So choosing what particular treatment will be good for us and making a choice and decision around it would also fall in the same category of a problem focused way of coping with the situation. So people tend to use problem focused approaches when they believe that their resources or demands جو ہیں of the situation وہ they can change them, that they are changeable. تو problem focused coping میں ایک چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ there's a sense of that I can help the situation. There's a sense of that I am on the driver's wheel and I can bring a change in by changing the condition I can bring a change in my own self. اور اس کی ایک مثال اور جو میں آپ کو دینی چاہوں گا وہ کیئر گیورز ان کیئر گیورز کی ہے جو خاص طور پہ ایسے اسپاؤزز یا ایسے پیشنٹس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں جن کی who are suffering from terminally ill conditions like cancer, جہاں پہ پتہ ہے کہ a person only has a few months to live. یہ ان کیئر گیورز کی بھی جو اپروچ ہوتی ہے ٹورڈز ڈیلنگ ود دا اسٹریس دیٹ دے آر ایکسپیرینسنگ ان دیئر اون لائف از پرابلم فوکسڈ.
یو نو وہ اپنے آپ کو وہ بالکل پوری طرح سے اپنا خیال رکھتے ہیں کہ اوکے یو نو ہمیں کیا کرنا چاہیے ان مہینوں میں prior to the person dies. So, I mean, so it's a very problem-focused kind of it's an approach that they have. اور اس میں وہ اپنی ایموشنالٹی کو بیک گراؤنڈ میں لے جاتے ہیں اور آبجیکٹیوٹی کو وہ سامنے لے آتے ہیں ٹو ڈیل ود دیٹ سچویشن. ناؤ آئی ووڈ لائک ٹو ایڈریس اندر ویری امپورٹنٹ ایریا وچ از میتھڈز آف کوپنگ. ایسی کوپنگ اسکلز اور اسٹریٹجیز کیا ہوتی ہیں جس سے وچ آر یوزڈ وین پیپل آر گوئنگ تھرو ڈفرنٹ اسٹریسفل ایکسپیرئنسز. مختلف سائیکالوجسٹ نے مختلف ریسرچرز نے ان اسکلز کو مختلف طریقوں سے آئیڈینٹیفائی کیا ہے اینڈ دیز اسٹریٹجیز آر لیبلڈ ایز سرونگ پرابلم اور ایموشن فوکسڈ کوپنگ فنکشنز. یہ خاص طور پہ اس چیز کو الیبوریٹ کرنے کے لیے آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک ایگزامپل آف اے ہاسپٹل سیٹنگ جہاں پہ کوگنیٹیو اور بیہیورل ایفرٹس جو ہیں are being taken with the patient and what possible strategies can that patient sort of assume. اس میں پہلی جو اسٹریٹجی ہے اس کو ہم پلانفل پرابلم سالونگ کا نام دیتے ہیں. تو پلانفل پرابلم سالونگ جو ہے یہ پرابلم فوکسڈ اسٹریٹجی ہے. اس میں جو سبجیکٹ ہوتا ہے یا جو پیشنٹ ہوتا ہے he tends to analyze the situation to arrive at solutions and then takes a direct action to correct the problem. For instance, اب ہم مثال لیتے ہیں کہ let's say the patient کا نام ہے رائے. رائے جو ہے is a hospitalized patient who needs to choose a specialist for his serious illness. I mean اس کی ایک serious condition ہے اور اس کے لیے اس کو ایک ڈاکٹر جو ہے ایک اسپیشلسٹ اسے چوز کرنا ہے. تو what he might like to do is he might like to get more information around who are the specialists available for his kind of condition اور ان اسپیشلسٹ کی ایکسپیرئنس کیا ہے, ایکسپرٹیز کیا ہے, کوالیفیکیشن کیا ہے, اور پھر ان میں سے he may decide to choose a specialist. تو یہ جو اسٹریٹجی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پلانفل پرابلم سالونگ کہ اس میں پلان طریقے سے پیشنٹ نے اپنی پرابلم کو سالو کیا. دوسری جو اسٹریٹجی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کنفرنٹیو کوپنگ. کنفرنٹیو کوپنگ بھی پرابلم فوکسڈ اسٹریٹجی ہے اور اس میں دا پیشنٹ ٹینس ٹو ٹیک assertive ایکشن جو انوالو کرتا ہے کچھ اینگر اور رسک ٹیکنگ کو ان آرڈر ٹو چینج دا سچویشن. اس میں مثال کے طور پہ اگر ہم اسی رائے کو ہی دوبارہ سے اسی کی مثال لے لیں. رائے فار انسٹنس وہ ہاسپٹلائز ہے اور اس کی جو میڈیکل انشورنس ہے جو کور کرتی ہے اس کی میڈیکل کاسٹ کو, اس کی ٹریٹمنٹ کو ان دا ہاسپٹل, وہ لیٹس سے کہ اسٹارٹس ٹو کریٹ پرابلمس فار ہم, اور وہ جو ٹریٹمنٹ رائے لینا چاہتا ہے اس کو وہ ٹوٹل پوری طرح سے کور نہیں کرنا چاہتے. تو ٹیک اے گراؤنڈ اینڈ اسٹینڈ اپ اینڈ ہی مائٹ ہیو ٹو ریئلی assert himself and argue and fight his case in order to get his payment. تو یہ ایک کنفرنٹیو کوپنگ اسٹریٹجی ہوگی جس میں اس کو اپنے رائٹ کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے, آرگیو کرنا پڑتا ہے اور اپنے کیس کو پلیڈ کرنا پڑتا ہے in order to get the kind of treatment that he wants. اسی طرح تیسری جو کوپنگ اسٹریٹجی ہے وہ ہے سیکنگ سوشل سپورٹ. یہ جو اسٹریٹجی ہے دس کین بی بوتھ اے پرابلم اور ایموشن فوکس اسٹریٹجی. اس میں دونوں چیزیں جو ہیں وہ it's a mix of both. اس میں the patient would try to acquire informational and emotional support دونوں چیزیں. For instance, Roy جو ہے he might ask his friends and he might ask nurses کہ who are the different professionals that are available, who are the professional experts that are available for his condition. اور یہ جو ہوگی یہ انفارمیشنل سپورٹ لینے کا اس کا ایک طریقہ ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ پرابلم فوکسڈ فنکشن اس کا یہ ہوگا کہ وہ اپنے کنسرنس کو اپنے فرینڈس کے ساتھ اپنے سپورٹ سسٹم کے ساتھ وہ شیئر کرے گا. ہی وڈ لائک ٹو ڈسکرائب واٹ ہز اپریہینشنز آر, may like to share what his apprehensions are, and he may want to get some comfort and encouragement from the people who matter to him. یہ ایک قسم کی ایموشنل فوکسڈ فنکشن اس کا ہو جائے گا that he is not only getting informational support بلکہ ہی از آلسو گیٹنگ ایموشن فوکسڈ جو فنکشن جو ہیں وہ بھی ہو. تو یہ دس وڈ بی اے گڈ ایگزامپل آف اے کمبینیشن آف آف اے سپورٹ ویئر ہی جو دونوں لیولس پہ ایموشن فوکس لیول پہ بھی وہ لیتا ہے اور
وہ ڈائریکٹ ہیلپ کے لیول پہ بھی وہ سیکھ کرتا ہے. چوتھی اسٹریٹجی جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈسٹینسنگ. ڈسٹینسنگ جو ہے یہ ایک ایموشن فوکسڈ اسٹریٹجی کہلائے گی، کیونکہ اس اپروچ میں، اس کوپنگ اسٹریٹجی میں پیشنٹ کو ایک کوگنیٹو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے ٹو ڈیٹیچ ہمسیلف فرام دا سچویشن اینڈ سارٹ آف کریٹ اے پازیٹیو آؤٹ لک ٹوورڈز دا سچویشن. تو اسی اگر ہم روئے کی مثال کو دوبارہ سے ری ایویلویٹ کریں، اس کو دوبارہ سے ری ایگزامن کریں، he might want to look at his own condition in a very different light. تو یہ جو ڈفرینٹ لائٹ میں دیکھنا ہے، یہ ایک قسم کا کوگنیٹو ری اپریزل ہے، جس سے کہ وہ he may want to sort of re-emphasize, re-look at his problem and concerns and may like to look at them in a way کہ وہ اس کے لیے کچھ ہلکا ہو جائے اور اس کی جو اسٹریس ہے وہ اس میں کم ہو جائے. تو بائی ایموشنلی ڈسٹینسنگ فرام دا پرابلم he can achieve that, and اس کو ہم کہتے ہیں distancing as a way of coping with the situation. پانچواں جو طریقہ کار ہے اس کو ہم کہتے ہیں escape avoidance. یہ بھی ایموشن فوکسڈ اپروچ ہے. اس میں بیسکلی جو پیشنٹ ہے he would like to think in a wishfully manner about the situation or taking action to escape or avoid it. تو اس سچویشن میں اگر ہم روئے کی مثال لے لیں تو اس میں جو یہ ایسی سچویشن ہے جس میں روئے جو ہے وہ اس کی وشفل تھنکنگ جو ہے، اس کی فینٹیسی جو ہے، him expecting some sort of a miracle to take place, him expecting something, something out of the blue to happen, him wanting something supernatural to take place, ایک سپر نیچرل طریقے سے اس کی جو پرابلمس ہیں دے میں گو اوے. وہ جو ہے وہ اس کی کوپنگ اسٹریٹجی کا حصہ اس سچویشن میں بنے گا. اور in that process he might try to avoid dealing with the problem, by maybe sleeping over it, or by maybe using alcohol or some other method of avoiding it, or by just wanting something, some miracle to take place. اسی طرح چھٹا ایک اور جو کوپنگ اسٹریٹجی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیلف کنٹرول. سیلف کنٹرول جو ہے یہ بھی ایموشن فوکس اسٹریٹجی ہے. اس میں there is an attempt made by the patient to modulate his own feelings or actions in relation to the problem. اس میں یہ فار انسٹنس اگر ہم روئے کے کیس کو دوبارہ سے ریویو کریں تو he might like to hide his feelings, وہ اپنی فیلنگس کو انڈر اسکور کرنا چاہے گا یا ماسک کرنا چاہے گا یا واٹر ڈاؤن کرنا چاہے گا. He may try to prevent emotional interaction with others. He may totally, avoid talking about his illness with people who come to see him. تو اس میں وہ اس طریقے سے وہ ہو سکتا ہے اپنے امپلسز کو بھی کنٹرول کرنا چاہے اور وہ اپنی فیلنگز اور ایموشنز کو بھی کنٹرول کرنا چاہے. تو اسی طرح سیونتھ اپروچ جو ہوگی کوپنگ ود اسٹریس جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکسیپٹنگ رسپانسبلٹی. ایکسیپٹنگ رسپانسبلٹی بھی ایموشن فوکس اسٹریٹجی ہے. اس میں بیسکلی وی ٹینڈ ٹو ایکنالج آور اون رول ان دا پرابلم while also trying to put things right. So accepting responsibility جو ہے یہ بڑی ریئلسٹک سی اپروچ ہے. اس میں ہم اپنی رسپانسبلٹی کو بھی assume کرنا چاہتے ہیں. We want to sort of deal eye to eye with the situation. اس میں فار انسٹنس اگر روئے کی مثال کو ہم سچویشن کو لے لیں تو اس میں روئے میں want to sort of lecture himself, on how he needs to deal with his problem. He may lecture himself کہ جی مجھے اپنی اس پرابلم کو ارلی انف اٹینڈ کر لینا چاہیے تھا، مجھے اتنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اینڈ ہی میں سائیک ہمسیلف اپ انٹو سیئنگ کہ آئندہ میں اپنی سچویشنس کو وقت پہ ڈیل کروں گا اور پرومپٹلی ان سے ڈیل کروں گا تاکہ آئی ڈو ناٹ لوز آن ٹائم. سو دس از ہاؤ دس اپروچ نارملی. اس میں ایک اپنی رسپانسبلٹی کا جو فیکٹر ہے انسان کا وہ زیادہ ہائٹن ہو جاتا ہے اور اس کو زیادہ فوکس میں لایا جاتا ہے. اسی طرح آٹھویں جو کوپنگ اسٹریٹجی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پازیٹیو ری اپریزل.
پازیٹیو ری اپریزل جو ہے یہ بھی ایموشن فوکسڈ اپروچ ہے. اس میں بھی وی ٹرائی ٹو کریٹ اے پازیٹیو میننگ اور گیو اے پازیٹیو میننگ ٹو آر سچویشن, اور ہم اس کو وی ٹرائی ٹو ڈیل ود اٹ بائی ری اسیسنگ اٹ, ریویونگ اٹ ان اے پرسنل گروتھ پرسپیکٹیو. کئی دفعہ اس طرح کی اپروچ میں وی آلسو ٹینڈ ٹو گیو اے ریلیجس ٹون ٹو اٹ. فار انسٹنس روائے جو ہے he may say that I've been enriched, I've become a better human being, I've become a stronger person after having gone through this experience, and may say that I've developed a stronger faith in God or in my spirituality. تو یہ جو positive reappraisal ہے یہ اس میں کئی دفعہ ایک ریلیجس فرور, ایک ریلیجس ٹون اور ایک ریلیجس ایلیمنٹ بھی سامنے اس میں آ جاتا ہے. یہ جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں دی اسٹریٹجیز جن کا میں نے آرٹ کا ذکر کیا ہے یہ بڑی براڈلی یہ یوز کی جاتی ہیں, لیکن ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم ان کی ویریشنز کو مختلف طریقوں سے یوز کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں. فار انسٹنس وی میں انگیج ان اے کوپنگ میتھڈ جس کو ہم ایموشنل ڈسچارج کا میتھڈ کہتے ہیں. یہ جو ایموشنل ڈسچارج کا میتھڈ ہے یہ بیسکلی کیا ہے؟ یہ ایموشنل ڈسچارج کا مطلب ہے کہ وی ریلیز آر فیلنگز اراؤنڈ دا اسٹریسفل سچویشن اور ایکسپیرئنس دیٹ وی آر گوئنگ تھرو. یہ جو اپروچ ہے دس نارملی اکرز ان کنجنکشن ود آر سوشل سپورٹ سسٹم. ہم اس کو یوز کرتے ہیں in conjunction with our social support system. We try to add a sense of humor to it also, and we water down the intensity of the feeling also. اسی طرح ایک اور اسٹریٹجی جس کا میں اینڈ میں ذکر کرنا چاہوں گا اس کو ہم کوگنیٹو ری ڈیفینیشن کہتے ہیں. کوگنیٹو ری ڈیفینیشن سے بیسکلی مراد میری ہے کہ ہم اپنی سچویشن کو اس طریقے سے اپریز کرتے ہیں کہ ہم اس کے اچھے پہلو جو ہیں ان پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں ایز اپوز ٹو تھنگز دیٹ آر ناٹ گڈ ایٹ اٹ, اور ہم اپنے آپ کو اس میں یہ بھی تسلی دلاتے ہیں کہ جی وی آر بیٹر آف دین ادرز, تھنگس کوڈ ہیو بین ورس دین what they were. تو جنرلی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ those of us who are optimistic, we are optimistic in our views and approach in life, we tend to deal in a more problem focused way than those of us who are not so positive in our lives. تو اسی کے ساتھ میں اسی پازیٹیو نوٹ کے ساتھ میں آج کا لیکچر جو ہے I would like to bring it to an end, اور انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.